كما أنت أهله اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن بأهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. صدق الله العظيم. تقوی کے درجات پر بات چل رہی تھی. پہلا درجہ عرض کیا گیا تھا کہ کفر کی ساری حالتوں سے بندہ بچ جائے، اور دوسرا درجہ یہ تھا کہ حرام چیزوں سے بچ جائے، اور تیسرا درجہ یہ تھا کہ مشتبہ چیزوں سے بچ جائے، اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں اپنے خوشی و خضوع کے لیے اللہ کی طرف لو لگانے کے لیے بعض حلال چیزوں سے بھی بچ جائے، اور اسے زہد بھی کہتے ہیں، اسے دنیا سے بے رغبتی بھی کہتے ہیں. اس پر بات ہوئی تھی. اس پر بات ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد عرض کیا گیا تھا: الدنیا جیفۃ وطالبوها کلاب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں. محدثین نے یہاں بڑی دلچسپ بحث فرمائی ہے کہ مردار کھانے والی جانور یا پرندے، ان میں صرف کتا تو نہیں ہوتا، گدھ بھی کھاتا ہے اور کوا بھی کھاتا ہے. تو فرمایا کہ الدنیا جیفۃ وطالبوها کلاب. کلاب کے وزن پر غراب بھی آتا ہے. کوا بھی مردار کھاتا ہے، کتا بھی مردار کھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتا کیوں فرمایا، کوا کیوں نہیں فرمایا؟ تو کچھ نکات لکھے. ایک نقطہ یہ بیان فرمایا کہ کوے کی فطرت یہ ہے کہ وہ جب اسے مردار مل جائے تو وہ اکیلا نہیں کھاتا، بلکہ دوسرے کووں کو بھی بلاتا ہے اور سب مل کے کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں مردار ہو تو ایک کوا نہیں ہوتا، وہاں سینکڑوں کوے جمع ہو جاتے ہیں. لیکن کتے کی فطرت یہ ہے کہ جب اسے مردار مل جائے تو وہ اکیلا کھانا پسند کرتا ہے، کسی اور کی شرکت گوارا نہیں کرتا. اور فرمایا یہی حال دنیا دار کا ہے. دنیا دار بھی یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ملے مجھے ہی مل جائے، کسی اور کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا. دوسرا نقطہ یہ لکھا کہ کوے کی فطرت یہ ہے کہ وہ دن میں تو کھاتا ہے لیکن رات کو اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے. اس کے برعکس کتے کی فطرت یہ ہے کہ وہ دن میں کھاتا ہے اور رات کو بیٹھ کے پہرا دیتا ہے کہ کوئی اور نہ آ کے کھا لے، کوئی اور نہ آ جائے. اور فرمایا یہی حال دنیا دار کا ہے. دنیا دار دن میں تو دنیا میں کھپا ہوا ہے، لیکن رات کو بھی اس کو چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے. حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دن میں یہ دکان کے اندر اور رات کو دکان اس کے اندر، پریشان رہتا ہے. تیسرا نقطہ یہ لکھا کہ کوا عبرت پکڑتا ہے. کہیں کسی کوے کو مار کے لٹکا تو دوسرے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے، لیکن کتا عبرت نہیں پکڑتا. جہاں ایک مرے گا وہاں دوسرا بھی جا کے اپنا سر دے گا. فرمایا یہی حال دنیا دار کا ہے. دنیا دار دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے پہلے کتنے آئے، انہوں نے کتنا مال جمع کیا اور سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، پھر بھی مال جمع کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. ٹک ہرس ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقالا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ دھرا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. اور چوتھا نقطہ یہ لکھا کہ کوا گوشت تو کھاتا ہے لیکن ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور کتا یہ گوشت بھی کھاتا ہے، ہڈیوں کو بھی نہیں چھوڑتا، ان کو بھی چچوڑتا ہے. اور فرمایا یہی حال دنیا دار کا ہے. دنیا دار جائز تو کھا ہی رہا ہے، ناجائز بھی نہیں چھوڑتا. حلال تو کھا ہی رہا ہے، حرام بھی نہیں چھوڑتا. سود کی کمائی، ناپ تول میں کمی کر کے، رشوت کی کمائی، سب کچھ کھانے کے چکر میں ہے. اور پانچواں نقطہ یہ لکھا کہ کوے کو اگر مرا ہوا کوا مل جائے تو وہ اس کو نہیں کھاتا. کوے کو مردہ کوا مل جائے تو اس کو نہیں کھاتا،
لیکن اس کے برعکس کتے کو اگر مرا ہوا کتا مل جائے تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کو بھی کھا لیتا ہے۔ فرمایا یہی حال دنیا دار کا ہے، دنیا دار کو بھی دنیا کی لالچ میں، ہوس میں اسے خون کی کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی خبریں اخبارات میں آپ نے سنی ہوں گی کہ بیٹے نے جائیداد کے لالچ میں باپ کو مار دیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، بیوی نے خاوند کو مار دیا، خاوند نے بیوی کو مار دیا، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے طالب کو کتا کہا، کیونکہ کتے کی یہ فطرتیں ایسی ہیں جس میں انسان اس دنیا کا طالب اس کا مشترک ہے، اس سے مشترک ہے۔ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ کیا دولت، پیسہ، بینک بیلنس، عہدہ، یہ دنیا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں نہیں، دنیا یہ ہے جو تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر۔ کسی کو بڑا کاروبار ہے، ملکوں میں ہے، لیکن جب اس کی حالت ایسے ہے کہ صبح کسی ملک میں، دوپہر کسی ملک میں، شام کسی ملک میں، بڑا کاروبار ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے تقاضا آتا ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بندہ دنیا دار نہیں ہے۔ کسی کی چھوٹی سی دکان ہے، 500-600 روپیہ 400 روپیہ دیہاڑی وہاں سے کماتا ہے، لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں یہاں سے کماؤں گا تو میرے بچے کھائیں گے، اس کا دل دکان میں اٹکا ہوا ہے، یہ بندہ دنیا دار ہے۔ ہم کہتے ہیں پیسے والا دنیا دار ہے، پیسے والا دنیا دار نہیں ہے۔ دنیا دار وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تو دنیا سے بچنا اسے کہتے ہیں زہد، اور یہ تقویٰ کا چوتھا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا شوق عطا فرمائے۔